نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی نعم سرا طیف من اہوى فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلمی۔ ناظرین گرامی قدر، ماہ صفر المظفر میں کثیر تعداد میں اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء ربانیین کے آراس ہوتے ہیں۔ تو ہندوستان کی سرزمین پر جن شخصیات نے دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا، ان میں ایک مشہور و معروف ہستی بین الاقوامی سطح پر اور آفاق کی وسعتوں میں جن کا نام گونجا، میری مراد مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری بریلوی رحمہ اللہ ہیں، جو 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں بریلی شریف کی سرزمین میں ولادت باسعادت ہوئی، اور جن کے آباء و اجداد قندھار کی سرزمین سے ہندوستان میں تشریف لائے، اور ان کے آباء و اجداد مختلف مناصب پر فائز رہے، اور آپ کے دادا جان مولانا رضا علی خان بہت بڑے فقیہ، عالم ربانی اور اولیاء اللہ میں سے تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں انہوں نے حصہ لیا، اور آپ کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے، رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ۔ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ 15 جون 1856 عیسوی میں اس سرزمین میں پیدا ہوئے، اور علم و ادب، تقوی و طہارت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پرکیف ماحول تھا، علمی اور روحانی گھرانہ تھا۔ تو آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا، اور 6 برس کی عمر میں آپ نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان موضوع پر خطاب فرمایا، اور اپنے والد گرامی سے رحمہ اللہ نے اپنے والد گرامی سے اور مرزا غلام قادر بیگ سے اور مولانا عبدالعلی سے علوم و فنون حاصل کیے، اور آپ کے دادا جان نے فرمایا آپ ظاہری علوم حاصل کرو، بہت سارے علوم آپ کو بارگاہ نبوت سے حاصل ہو جائیں گے۔ آپ پونے 1400 برس کی قلیل مدت میں، قلیل عمر کے اندر مسند افتاء پر بیٹھے، اور ساری زندگی درس و تدریس، افتاء اور دین اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام دیا۔ آپ نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے ساری زندگی کام کیا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی، فقہ حنفی کو آپ نے عروج عطا کیا، اور آپ کے پاس ایک وقت میں 500 استفتاء جمع ہو جاتے تھے، امام اہل سنت جن کے جوابات عطا فرماتے تھے۔ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ جدید تحقیق کے مطابق 300 علوم پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ قرآن و حدیث کے علوم کے علاوہ جدید علوم، فلکیات، ارضیات اور دیگر علوم پر بھی آپ کو مہارت حاصل تھی، اور ان تمام علوم و فنون کے اندر آپ کی کتب موجود ہیں۔ آپ نے تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رکھا، اور 1000 کے قریب آپ نے کتابیں تصنیف فرمائیں، اور سب سے بڑا کام جب احانت رسول کا سیلاب ہندوستان کی سرزمین میں امڑ رہا تھا، تو امام احمد رضا رحمہ اللہ سد سکندری بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے ناموس رسالت کا دفاع کیا، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا،
اور لوگوں کے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن کی۔ آپ نے فرمایا انہی کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آپ عشق رسول میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ فرمایا اگر میرا سینہ چیرا جائے تو ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا عظیم الشان کارنامہ العطایہ النبویہ فی الفتاوی رضویہ 30 جلدوں میں طبع ہو کر علماء سے خراج تحسین پیش کر چکا ہے، اور جب آپ حج پر حاضر ہوتے ہیں تو وہاں آپ کے سامنے ایک نوٹ کا مسئلہ پیش کیا جاتا ہے۔ درہم و دینار کے بعد اس وقت نوٹ کا اجرا نیا ہوا تھا، تو آپ سے علماء مکہ نے جب استفتاء کیا تو آپ نے بغیر کسی کتب کی مدد کے زبانی کفل الفقی الفاہم فی احکام کرطاس الدراہم کے نام سے ایک عظیم الشان کتاب لکھی، اور اس کے ساتھ جب علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے تھوڑے سے وقت میں کئی سو صفحات پر الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ عربی زبان میں کتاب لکھی، اور علماء عرب اور علماء مکہ المکرمہ و مدینہ منورہ آپ کی تحریرات کو، آپ کی عربی دانی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ شیخ احمد زینی دہلین جیسے رئیس العلماء نے آپ کو سند عطا فرمائی، اور آپ سے بہت سارے علماء نے اسناد حاصل کی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت میں گزر گئی۔ استفتاء آتے رہے، آپ جواب دیتے رہے، اور کثیر تعداد میں آپ پر آج دنیا میں، پوری دنیا کے اندر مختلف یونیورسٹیز کے اندر پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں ہو رہی ہیں۔ 35 سے زائد پی ایچ ڈی کے مقالہ جات آپ کی کتب پر لکھے جا چکے ہیں، اور ایم فل اور دیگر اور پی ایچ ڈی کے مقالہ جات ابھی زیر طباعت ہیں، زیر تحقیق ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بالخصوص اور عالم اسلام پر بالعموم آپ کا احسان ہے کہ آپ نے سید العالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوں میں اجاگر کیا، اور آپ نے واضح کیا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دبا اٹھائے کیوں۔ وہ عظمت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے یوں گویا ہوتے ہیں، اللہ کی سرتب قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جب اب دوسری مرتبہ مدینہ طیبہ میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ امید ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمال جہاں آرا سے مستفید فرمائیں گے۔ ایک دن حاضر ہوتے ہیں، پھر دوسرا دن حاضر ہوتے ہیں، تو پھر آپ اضطراب کی کیفیت میں یہ نعت بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ تو آخر پر جا کر یوں گویا ہوتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ ایسے عالم کے اندر آپ پر اونگ طاری ہوتی ہے تو وہ دہا کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، وہ لیل کی زلفوں سے آپ مستفید ہوتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار نصیب ہوتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے پاس علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ریاضی کا مسئلہ جو ان سے حل نہیں ہو رہا تھا، ڈاکٹر سر ضیاء الدین، جنہوں نے جرمن سے
میتھ میں پی ایچ ڈی کی تھی، جب سید سلیمان اشرف بہاری رحمہ اللہ کے مشورے پر وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ جو کئی ماہ سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، آپ تھوڑے سے وقفے میں اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی فرماتے ہیں یہ ہستی حقیقتاً نوبل پرائز سے مستحق ہے اور یہ علم لدنی ہے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ فقہ حنفی کے اندر آپ کی خدمات جلیلہ کو دیکھ کر لکھنؤ کے اندر ندوۃ العلماء کے احباب نے جب سب سے بڑے فقیہ کا نام لکھنا چاہا تو ان کی نظر صرف اور صرف امام احمد رضا رحمہ اللہ پر پڑی اور آپ کا ہی نام بہترین فقہا میں لکھا گیا، اور آپ کے والد گرامی اور آپ کے دادا جان کا نام محمد اسحاق پٹی نے فقہائے ہند کے اندر آپ کا ذکر کیا۔ تو امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ ایک ہمہ پہلو ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ سیاست کا میدان ہو اس میں بھی آپ نے کتب لکھی، تعظیم صحابہ میں لکھی، تعظیم اہل بیت میں کتب لکھی، فقہ حنفی پر آپ نے کام کیا۔ جو بھی سوالات آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے آپ ان کے جوابات عطا فرماتے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت حفظ عطا فرمائی تھی کہ آپ کی تحریرات سے جب دلائل و براہین کے بہتے ہوئے آبشاروں کو دیکھا جاتا ہے، جب آپ کسی مسئلے پر لکھتے ہیں پہلے قرآن سے دلائل لیتے ہیں، پھر حدیث سے لیتے ہیں، پھر فقہا سے جزیات نقل کرتے ہیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صدیوں کی کتب آپ کو زبانی یاد ہیں۔ احادیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے ہے، فقہ کا ذخیرہ آپ کے سامنے ہے، اسماء و رجال اور تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور آپ کا قلم لکھتا ہی چلا جاتا ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ نے فرمایا تھا بے نشانوں کا نشاں مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ وہی ہوا کہ ایک صدی کے قریب آپ کو وصال فرمائے۔ آپ نے 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں وصال فرمایا۔ جمعہ کا دن تھا تو شام کے ایک عالم نے سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو عرض کیا گیا تو فرمایا احمد رضا ہندی کا انتظار ہے۔ وہ عالم دین امام اہل سنت کے دیدار کے لیے ملاقات کے لیے وہاں سے چلے تو بریلی شریف میں آئے تو پتہ چلا اسی روز ان کا وصال ہوا تھا جس روز مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تھا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمہ اللہ کے علوم و فنون کو دیکھا جائے، فقہ کو دیکھا جائے، اسماء و رجال کو دیکھا جائے، حدیث میں آپ کی مہارت کو دیکھا جائے، عربی دیوان کو دیکھا جائے جو ڈاکٹر محمود حازم نے مصر کے استاد نے 1000 عربی اشعار کا دیوان مرتب کر کے طبع کروایا ہے، اور آپ کا سلام جو زبان زد خاص و عام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصر کے علماء نے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا ہے۔ تو امام اہل سنت کی ہدایت بخشش پڑھنے سے، آپ کی نعتیں پڑھنے سے دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن ہوتی ہے، اور آپ کے کتب کے مطالعہ سے اور آپ کے فتاویٰ کے مطالعہ کو دیکھ کر بڑے بڑے علماء دنگ رہ گئے اور وہ پکار اٹھے کہ یہ تو اپنے زمانے کے صاحب فتح القدیر معلوم ہوتے ہیں، یہ تو امام شامی لگتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے تو یہاں تک کہا کہ احمد رضا کی فقاہت کو دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ ثانی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ امام اہل سنت مجدد دین و ملت اور الشیخ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی جلائی ہوئی شمع کو صبح قیامت تک روشن رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے۔ دنیا میں انسان آتے ہیں، فنا کی گھاٹ اتر جاتے ہیں، مگر جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کشتہ ہو جاتے ہیں، کندن بن جاتے ہیں، وہ فنا کی گھاٹ نہیں اترتے، انہیں دوامی زندگی مل جاتی ہے۔ ہرگز نہ میرد آنکھ زندہ شد با عشق،
ثبت بر جرید عالم دوام ما وما علینا الا